بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں شکست پر انعام کا 5واں اور آخری حصہ۔ کاش آج ہی قیامت آ جاتی، آج ہی میدان حشر کا وہ روح پرور نظارہ آنکھوں کے سامنے ہوتا۔ اب جب تک زندہ رہوں گا قیامت کے لیے ایک ایک دن گننا پڑے گا۔ حساب اور شمار کی گرفت میں آنے والی ایک طویل مدت کیسے کٹے گی؟ یہ سوچتے سوچتے حضرت جنید کی پرنم آنکھوں پر نیند کا ایک ہلکا سا جھونکا آیا اور خاکدان گنتی سے بہت دور ایک دوسری دنیا میں پہنچ گئے۔ پہاڑوں، صحراؤں اور آبادیوں کے سارے حجابات نظر کے سامنے سے اٹھ چکے تھے۔ اب بغداد سے گنبد خضرا کا کلچ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جب تک آنکھ کھلی رہی نظر کا قافلہ بہاروں کے جلووں سے سیراب ہوتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد سنہری جالیوں سے ایک کرن پھوٹی اور مدینے کا آسمان روشنی سے معمور ہو گیا۔ پھر ایسا معلوم ہوا کہ نور کا ایک سفید بادل مدینے کے افق سے بغداد کی طرف بڑھتا آ رہا ہے۔ جہاں جہاں سے گزرتا انوار برساتا گیا، فضا نکھرتی گئی، اندھیرا چھٹتا گیا، سحر پھیل گئی۔ قریب آتے آتے اب رحمت و تجلی کا وہ روشن قافلہ بغداد کے آسمان پر جگمگا رہا تھا۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ نیچے اترنا شروع ہوا۔ ایوانوں کے کنکیرے جھک گئے، پہاڑوں کی چوٹیاں سرنخو ہو گئیں، درختوں کی شاخیں سجدے میں گر پڑیں، بغداد کی زمین جھومنے لگی۔ بہاروں نے پھول برسائے، صبا نے خوشبو اڑائی، صحرا نے اجالا کیا، رحمت نے فرش بچھایا اور درخشاں کرنوں سے حضرت جنید کے صحن کا چپا چپا معمور ہو گیا۔ طلعت جمال سے آنکھیں حیرت زدہ ہو گئیں، دل کیف اور سرور میں ڈوب گیا۔ در و دیوار اور شجر و حجر کو زبان مل گئی اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نغموں سے فضا گونج اٹھی۔ عالم بے خودی میں حضرت جنید سلطان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹ گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمتوں کے ہجوم میں مسکراتے ہوئے فرمایا، جنید اٹھو، قیامت سے پہلے اپنی نصیب کی سرفرازیوں کا نظارہ کر لو۔ نبی زادے کے ناموس کے لیے شکست کی ذلت کا انعام قیامت تک قرض نہیں رکھا جائے گا۔ سر اٹھاؤ، تمہارے لیے فتح اور کرامت کی دستار لے کر آیا ہوں۔ آج سے تمہیں حقیقی معرفت کی سب سے اونچی بساط پر فائز کیا گیا۔ تجلیات کی بارش میں اپنی ننگی پیٹھ کا غبار اور چہرے کے غرد کا نشان دھو ڈالو۔ اب تمہارے روشن چہرے کو خاکدان گنتی ہی کے نہیں، عالم بالا کے رہنے والے بھی اپنا منہ دیکھیں گے۔ بارگاہ ربانی سے گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز تمہیں مبارک ہو۔ ان کلمات سے سرفراز فرمانے کے بعد سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جنید کو سینے سے لگایا۔ اس عالم کیفیت میں شہزادوں کے جان نثاروں پروانے کو کیا عطا فرمایا، اس کی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی۔ جاننے والے بس اتنا ہی جان سکے کہ صبح کو جب حضرت جنید کی آنکھ کھلی تو پیشانی کی موجوں میں نور کی کرن لہرا رہی تھی۔ آنکھوں سے عشق اور عرفان کی شرارت کے پیمانے چھلک رہے تھے۔ دل کی انجمن تجلیات کا گہوارہ بن چکی تھی۔ لبوں کی جنبش پر کارکنان قضا اور قدر کے پہرے بٹھا دیے گئے تھے۔ غیب اور شیوت کی ساری کائنات شفاف آئینے کی طرح تار نظر کی گرفت میں آ گئی تھی۔ نفس نفس میں عشق اور یقین کی دہکتی ہوئی چنگاری پھوٹ رہی تھی۔ نظروں میں دل کی تسخیر کا سحر جلال انگڑائی لے رہا تھا۔ کل کی شام جو پایا حقارت سے ٹھکرا دیے گئے تھے، آج صبح کو اس کی راہ گزر میں پلکیں بچھائی جا رہی تھیں۔ کل جو شکست کی ذلت سے بوچھل ہو کر اکیلا اپنے گھر تک آیا، آج اس کے جلووں میں کونین کی امیدوں کے کارواں چل رہے تھے۔ ایک ہی رات میں سارا عالم زیر و زبر ہو گیا۔ خواب کی بات صبا گھر گھر پہنچ گئی۔ طلوع سحر سے پہلے ہی حضرت جنید کے دروازوں پر درویشوں کی بھیڑ جمع ہو گئی۔ جو ہی باہر تشریف لائے، خراج عقیدت کے لیے ہزاروں گردنیں جھک گئیں۔ خلیفہ بغداد نے اپنے سر کا تاج اتار کر قدموں میں ڈال دیا۔ سارا شہر حیرت پشیمانی کے عالم میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ مسکراتے ہوئے ایک بار نظر اٹھائی اور ہیبت سے لرزتے ہوئے دلوں کو سکون بخش دیا۔ پاس ہی کسی گوشے سے آواز آئی، گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز مبارک ہو۔ منہ پھیر کر دیکھا تو وہ وہی کمزور اور لاغر آل رسول فہد خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ ساری فضا مبارکباد سے گونج اٹھی۔